عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. اس حدیث کا موضوع بھی وہی ہے کہ بچہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کی صفائی کا طریقہ کیا ہے، اس کی پاکیزگی کا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتي بصبی، کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا. اس بچے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بچہ ابھی پیدا ہوا تھا اور اس کو تحنیک کے لیے لایا گیا تھا. تحنیک ایک عمل ہے کہ کوئی چیز کسی بزرگ سے جو ہے وہ منہ میں ڈلوائی جائے، چاہے وہ اپنے منہ میں چبا کر ڈال دیں یا اپنے ہاتھ سے جیسے شہد وغیرہ یا کھجور کا ایک ٹکڑا بچے کے منہ میں ڈال دیں حصول برکت کے لیے. یہ نومولود بچہ تھا تو اس کو نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تحنیک کے لیے، جس کو شاید گڑتی کہا جاتا تحنیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی جھولی میں بٹھا لیا. فبال علی ثوبہ، اس بچے نے بھی نبی علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء، آپ نے پانی منگوایا. فاتبعہ ایاہ، اور جہاں جہاں پیشاب تھا وہاں وہاں چھڑکاؤ کر دیا. ولمسلم فاتبعہ بولہ فلم یغسلہ، صرف چھڑکاؤ کیا اور دھویا نہیں. اس حدیث کا مضمون بھی وہی ہے، ایک ہی حکم ہے کہ وہ بچہ جو ابھی دودھ پیتا ہے اگر وہ جھولی میں گود میں کپڑے پر پیشاب کر دے تو اس کو چھڑک لیا جائے، چھڑکاؤ سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے اور دھونا ضروری نہیں ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام، کہ بچی کے پیشاب کو دھویا جائے، کہ بچی اگر پیشاب کر دے اس کو دھویا جائے اور بچے کے پیشاب پر چھڑکاؤ کر لیا جائے. یہ فرق شریعت نے کیا ہے بچے اور بچی کے مابین. یہ فرق کیوں ہے؟ علماء نے اس پر کافی توجیحات یا حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن چونکہ حدیث میں اس فرق کی کوئی توجیح وارد نہیں اور کوئی توجیح بیان نہیں. کچھ علماء کا کہنا ہے، جیسے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بچے کے اندر حرارت زیادہ ہوتی ہے بچی کی بنسبت، اور زیادہ حرارت نجاست کو کم کر دیتی، اس لیے بچے کے پیشاب میں نجاست ہلکی ہوتی ہے اور بچی کے پیشاب میں نجاست زیادہ ہوتی. کچھ کا کہنا ہے کہ بچے کو اٹھانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں اور بچے کو اٹھانے والے کم لوگ ہوتے ہیں، لہذا شریعت نے ایک رخصت دے دی اور تخفیف کر دی کہ بچے کے پیشاب کو صرف چھڑکاؤ سے پاک کر لیا جائے. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک توجیہ بیان کی ہے اس کی. ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ یہ فرق کیوں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اصل میں بچہ لڑکا جو ہے وہ مٹی اور پانی سے پیدا ہوا اور لڑکی گوشت اور خون سے. تو شاگرد نے کہ میں سمجھا نہیں. فرمایا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور پانی سے قرآن نے وضاحت کی، اور حوا ان کی بیوی ان کی پسلی سے پیدا کی گئی تھی، یعنی گوشت اور خون سے. اور ظاہر ہے کہ گوشت اور خون میں زیادہ بھاری پن ہے اور مٹی ہلکی ہے، اور ویسے بھی مٹی ایک پاکیزہ چیز ہے جس سے تیمم ہوتا ہے، تو اس میں ہلکا پن ہے، اس لیے چھڑکاؤ سے یہ پاک ہو جائے گا. لیکن بچی کا پیشاب جو ہے اسے دھونا پڑے گا. لیکن بات وہی ہے کہ شریعت نے کوئی اس کی علت بیان نہیں کی. بعض اوقات شریعت میں ایسے فرق ہوتے ہیں مگر یہ ایک طرح کی اطلاع ہوتی، ہماری آزمائش ہے، ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. بعض لوگ اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ جب تک کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کوئی علت ہماری کھوپڑی میں نہ پڑے، اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن یہ بات غلط ہے. شریعت کا ہر فرمان قابل قبول ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی علت واضح ہو یا نہ ہو، حکمت واضح ہو یا نہ ہو. اب یہ دونوں پیشاب، بچے کا بھی بچی کا بھی، ایک کو دھونا ایک کو چھڑکنا، یہ فرق کیوں ہے؟ شریعت کا فرمان ہے.
ہمارا امتحان ہے، ہم قبول کرتے ہیں نہیں کرتے. جیسے گوشت ہے، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت آپ کھاتے ہیں، وضو نہیں ٹوٹتا. اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ دونوں گوشت ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ شریعت نے بیان نہیں کیا، مگر ہمارا امتحان مقصود ہے. جو لوگ کسی حکمت اور علت کے بغیر قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، وہ لوگ سعادت پر قائم ہیں اور صحیح منہج کے حاملین ہیں. اور جو لوگ علتوں پر بحث کرتے ہیں کہ جب تک حکمت ہمیں نہیں بتاؤ گے ہم قبول نہیں کریں گے، وہ اتباع کے امتحان میں ناکام ہے. شریعت ساری کی ساری اتباع کا امتحان ہے. عصر میں ہلکی ہے، مغرب میں بلند آواز سے، عشاء میں بلند آواز سے، فجر میں بلند آواز. یہ فرق کیوں ہے؟ نماز وہ بھی ہے، نماز یہ بھی. تمہارا امتحان، تم نے اتباع کرنی، بس میرے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، بس میرے لیے حرف آخر ہے اور قابل قبول. جو بندے اس ذہنیت کے ہیں، اس منہج کے ہیں، وہ بندے اللہ کے ہاں کامیاب ہیں اور سرخرو ہیں. اور جو لوگ علل کی بحث میں پڑھتے ہیں اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک ان کو حکمت سمجھ میں نہ آئے، وہ لوگ شریعت کی اتباع کے امتحان میں سراسر ناکام. جی.